ہے، صرف 8 رکعت تراویح پڑھنے کا نام اہل حدیث نہیں ہے۔ معاف کرنا، اہل حدیث وہ ہے جس کی گفتار میں، جس کے کردار میں، جس کی رفتار میں، جس کی تجارت میں، جس کے شادی بیاہ میں، جس کے لین دین میں، جس کے زندگی کے تمام معاملات میں کتاب و سنت رچ بس جائے، جس کی شادی بیاہ کتاب و سنت کے مطابق ہو، اس کا لین دین قرآن و سنت کے مطابق ہو۔ میرے بھائیوں، آج شہوتوں کا فتنہ ہمارے نوجوانوں کو برباد کر رہا ہے۔ کتنے نوجوان ہیں رات کو 2-2 3-3 بجے تک موبائل پر گندی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں؟ کیا انہیں اس بات کا ڈر نہیں؟ یہ آنکھیں جو کچھ دیکھ رہی ہیں، یہ کان جو کچھ سن رہے ہیں، یہ انگلیاں جو کچھ ٹچ کر رہی ہیں، یہ سب گواہی دیں گے قیامت کے دن۔ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ قیامت کے دن تمہارے کان بھی تمہارے خلاف گواہی دیں گے، تمہاری آنکھیں بھی تمہارے خلاف گواہی دیں گی، تمہارے ہاتھوں کے چمڑے بھی تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ۔ انسان کہے گا، اے اللہ میری چمڑے کو کیسے بولنا آ گیا، میرے بدن کی اسکن کیسے بول رہی ہے، میرے بدن کی توچا کیسے بول رہی ہے۔ انسان کی اسکن کہے گی، جس اسکن سے آپ نے موبائل کو ٹچ کیا تھا، اسمارٹ فون کو ٹچ کیا تھا، آپ کے بدن کی اسکن بولے گی اللہ نے آج ہم کو بولنا سکھایا اور ہم تیرے سارے پول کھولیں گے۔ اس دن سے ڈرنا چاہیے میرے نوجوان بھائیوں۔ آج آپ سوشل میڈیا پر دیوانے بنے ہوئے ہیں، ایک پوسٹ ڈالی، انتظار کر رہے کتنے لوگوں نے لائک کیا، اسٹیٹس پر تصویر ڈالی، کتنے لوگوں نے میرے اسٹیٹس کو دیکھا۔ ارے اتنی فکر اگر اس بات کی کیے ہوتے اللہ ہمیں لائک کر رہا ہے کہ نہیں، اللہ ہمارا کون سا عمل اللہ کو پسند آ رہا ہے، اللہ ہمارے کون سے گناہ سے اللہ ناراض ہو رہا ہے، اگر اتنی فکر ہم نے اس بات کی ہوتی تو شاید ہماری نجات کا کوئی سامان بن گیا ہوتا۔ میرے بھائیوں، کس کو لائک کر رہے ہو، کس کو ڈس لائک کر رہے ہو، کیا دیکھ رہے ہو، فیس بک کی ریلز پر تم نے کیا دیکھا، یوٹیوب کے شارٹس پر تم نے کیا دیکھا، اسٹیٹس تم نے کیا لگایا، سب ریکارڈ ہو رہا ہے اور قیامت کے دن وہ ساری ریکارڈنگ اوپن ہو جائے گی۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا۔ ہر انسان کا نام اعمال ہم اس کی گردن میں ٹانگ دیں گے۔ اقرأ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا۔ اللہ کہے گا، اے میرے بندے، یہ تیری کتاب ہے، یہ تیرا نام اعمال ہے، یہ تیری زندگی بھر کا کچا چٹھا ہے، تو خود پڑھ کر کے اپنا حساب کر لے، ہم تیرا حساب نہیں لیں گے۔ میرے عزیزوں، دنیا میں آپ نے، میری بہنوں، آپ نے دنیا میں کیمرے کے فلٹرز کے ذریعے اپنے چہروں کو خوبصورت بنا لیا، اپنی تصویروں کو خوبصورت بنا لیا، اپنی تصویروں کو فیس بک پر ڈال دیا۔ معاف کرنا میری بہنوں، معاف کرنا میری قوم کی بیٹیوں، آپ نے یہ جو غلط کام کیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو قیامت کے دن یہ خوبصورت چہرے ہمارے، کہیں ایسا نہ ہو قیامت کے دن بدصورت بنا دیے جائیں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے، وجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقھا قترہ اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ۔ قیامت کے دن کچھ ایسے بھی لوگ آئیں گے جن کے چہرے بڑے بدصورت ہوں گے، بڑے کالے کلوٹے ہوں گے، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کالک پوت دے گا، تارکول پوت دے گا۔ اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ۔ وہ دنیا میں جتنے بھی اسمارٹ اور ہینڈسم رہے ہوں، جتنے بھی خوبصورت رہے ہوں، دن رات کو اپنے چہرے کے اوپر میک اپ کرتے رہے ہوں، قیامت کے دن سے بدصورت کوئی چہرہ نہیں ہوگا۔ یہ کن لوگوں کے چہرے ہوں گے؟ فرمایا یہ کافروں کے چہرے، یہ فاجروں کے چہرے، یہ اللہ کے گستاخوں کے چہرے، یہ اللہ کے نافرمانوں کے چہرے ہوں گے۔ شہوتوں کا فتنہ میرے بھائیوں اس دور کا بہت بڑا فتنہ ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اگر شہوتوں کے اس فتنے سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو، نماز کی پابندی کرو، نماز کی پابندی کرو۔ میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں بہت سارے فتنوں سے اپنے آپ کو آپ بچا لیں گے، اور یہ گارنٹی میرا رب قرآن میں دیتا ہے۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اے نبی، قرآن کی تلاوت کیجیے اور نماز قائم کیجیے، بے شک یہ نماز بہت سارے بے حیائی کے، برائی کے کاموں سے روکنے والی چیز ہے۔
آپ نماز کی پابندی کرو میرے نوجوان ساتھیوں. آپ غور کریں گے آپ کی زندگی سے بہت ساری غلط چیزیں آٹومیٹک نکلتی چلی جائیں گی. آپ غلط کام کرنے کے پہلے 1000 بار سوچیں گے کہ میں 5 ٹائم کا نمازی ہوں, یہ کام مجھے سوٹ نہیں کرتا ہے, یہ چیز مجھے زیب نہیں دیتی ہے. نماز آپ کی بری عادتوں کو چھڑا دے گی میرے بھائیوں. اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر بھی کیا ہے کہ جب انسان نماز نہیں پڑھتا ہے, جب اس کی زندگی میں نماز کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی ہے, تو پھر انسان شہوتوں کا غلام بن جاتا ہے, شہوتوں کا پیروکار بن جاتا ہے. قرآن کا 16واں پارہ اٹھائیے, اللہ سورہ مریم میں فرماتا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. میرے نبیوں کے جانے کے بعد, میرے رسولوں کے جانے کے بعد ایسے نالائق لوگ آئے جنہوں نے خواہشات کی پیروی کی, جنہوں نے نماز کو برباد کیا. فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا, ایسے لوگ جہنم کے اندر ڈالے جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب انسان نماز کو برباد کرتا ہے, نماز کی پابندی نہیں کرتا ہے, تو وہ شہوتوں کا غلام بن جاتا ہے. ماشاءاللہ آپ کے بیچ میں ایسے لوگ بھی ہیں جو بمبئی میں رہتے ہیں, جو دلی میں رہتے ہیں, حیدرآباد میں رہتے ہیں. اللہ نے ان کے کاروبار کو بہت اچھا چلایا ہے. میں ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں, اللہ نے اگر آپ کو اچھا کاروبار اور اچھی تجارت دی